الله الرحمن الرحيم. ابو حنیفة عن عبد الملك عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الغدوة حتى تطلع الشمس. بعد الغدوہ بعد میم لکھی وقف لازم. لا صلاة بعد الغدوة حتى. ہوں کو آخر تے پڑھو گے تو پتہ لگے گا بھی عبارت ٹھیک ہے جی وقف کی تھی سارے حتی تطلع الشمس ولا بعد صلاۃ العصر. یہ تو جنوں پینڈو لے پڑھ دے گا جی. ولا بعد صلاة العصر حتى تغيب ولا تا تغیب پڑھ دے. ان کی پتہ ہے تو ان کی پتہ ہے منصوب ہے کہ مرفوع ہے جی. ہاں جی. ولا يصام هذان اليومان الأضحى والفطر ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى وإلى مسجد هذا ولا تسافر المرأة يومين إلا مع ذي محرم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بیان اوقات مکروہہ کا. بیان اوقات مکروہہ کا. روایت کی گئی جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نئی نماز صبح کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع کر جائے. صبح فرض پڑھ کے نا پھر طلوع شمس تک. اور نہیں نماز عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. 2 نواں مسئلہ. اور نہ روزے رکھے جائیں ان 2 دنوں کے اضحیٰ کا اور فطر کا. تیسرا مسئلہ. اور نہ باندھے جائیں کجاوے مگر 3 مساجد کی طرف. سواریاں ہوتی تیاری کر کے جانا کہ زیارت واسطے چلے ہیں کسی مسجد دی تو فرمایا صرف 3 مسجداں جائیں مگر 3 مساجد کی طرف یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد. چوتھا مسئلہ فرمایا کہ نہ سفر کرے عورت 2 دن مگر ذی محرم کے ساتھ. جی. بیان اوقات مکروہہ کا. روایت کی گئی ہے ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں نماز صبح کی نماز کے بعد حتیٰ کہ طلوع ہو جائے سورج اور نہیں نماز عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ غروب ہو جائے سورج اور نہ روزے رکھے بندہ. معنی دوئی طرح کرنا ہے. سورج کے طلوع ہونے تک سورج کے غروب ہونے تک انج معنی کرنا ہے جی. میں نے ویسے اپنی پنجابی تو اردو سمجھاؤں دی تسی بھی سمجھنے کی کوشش کرو. جی. اضحیٰ اور فطر کا. اور نہ باندھے جائیں کجاوے مگر 3 مساجد کی طرف مسجد حرام کی طرف اور مسجد اقصیٰ کی طرف اور میری اس مسجد کی طرف. اور نہ سفر کرے عورت 2 دن مگر 2 دن کا کچھ نہیں جی کی ہو جائے. نہ سفر کرے عورت 2 دن کا. 2 دن کا مگر مفعول بھی ہے نا جی. آسے والی کیڑی گل ہے یار. اور سمجھائی ہوں ترجمہ کہ کرنا ہی. توجہ جی علماء کرام. 4 مسئلے جس حدیث پاک صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابو حنیفہ تا رواہ عن ابی حنیفہ محمد فی الاثار بھی موجود ہے. مختصراً علی الاخیرات میں صرف آخری گل ہے. عورتیں والی جی بھی سفر نہ کرنا. اخرجہ الخلعی عن عمرو بن
ابی عمر و محمد بن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحدیث بآخرہ اخرجہ، حدیث آخر تک نکالا ہے اس کو احمد و ستہ نبی ہریرہ و احمد و عبد بن حمید و شیخان و ترمذی و ابن ماجہ نبی سعید خدری رضی اللہ. اور ابن ماجہ نے اس کو جناب عبداللہ بن عمر سے، اور طبرانی نے کبیر میں حضرت ابو بصرہ غفاری سے، 3 صحابہ آ گئے ہیں. لا صلاۃ کی حدیث امام صاحب نے نقل کیا اس کے ابن المظفر نے، ابن خسرو، طلعت العدل ابو بکر بن عبد الباقی نے اور ابن المقری نے اپنے اپنے مسانید میں جو امام صاحب سے. اور خلعیات میں بھی کتابوں کا نام ہے جی، خلیات میں من طریق عمر بن ابی عمر ام محمد بن حسن اور من طریق بشر بن ولید عن ابی یوسف، یہ دونوں بزرگ عن ابی حنیفہ الحدیث بطول پوری و متن الحدیث. اور متن حدیث روایت کی ہے اس کو امام بخاری نے بطول ہی، اور امام مسلم نے مفرق من حدیث ابی سعید و ابی خدری، یعنی وکھرے وکھرے ٹکڑے موجود نے جی. اور روایت کیا شیخان عن ابی ہریرہ رافعو، کیڑا کہ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں سے، فجر کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد حتیٰ کہ. البخاری و مسلم بنحوی من حدیث عمر و ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور مسلم میں من حدیث عمر و ابن عبسہ و عقبہ بن عامر و عائشہ رضی اللہ عنہ. البخاری من حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ. ان سارے کو بھی روایت ہے جی. اور ابو داود نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہ سنا جی کہ نہ نماز پڑھو عصر کے بعد مگر یہ کہ پڑھو تم عصر پڑھو تم حالانکہ سورج مرتفع ہو. دسیا بھی مگر یہ کہ پڑھو تم نماز سورج مرتفع ہو، تو اس کے بعد نماز کوئی نہیں ہے جی. قال ترمذی وفی الباب عن علی و ابن مسعود و ابی سعید و ابی ہریرہ و عقبہ بن عامر و ابن عمر و سامرۃ ابن جندب رضی اللہ عنہ، سلمہ بن اکوع و زید بن ثابت و عبداللہ بن عمر و معاذ بن افراقہ بن مرہ ابو امامہ عمر بن عبسہ یعلا بن امیہ جناب معاویہ سنابے و سنابے ہی رضی اللہ عنہ. ان سارے کو روایت موجود ہے. ایو جی پڑھی جی پڑھتے پے ہو زیادہ کی حافظ نے علیہم سعد بن ابی وقاص و عائشہ و ابو ذر غفاری و ابو قتادہ و جناب حفصہ و ابو درداء و صفوان بن معطل قال وغیرہم. میں کہتا ہوں شاید کہ من حاضر نظر، اسی نظر سے بھی اینے صحابہ کو روایت ہے حدیث بھی عصر تو بعد صبح تو بعد نماز کوئی نہیں. بھئی اسی نظر سے کہا ہے حنفیہ نے کہ نہج کی جو احادیث ہیں وہ کیا ہیں، بھئی اینے صحابہ تک وہ اینے نقل کی تھی. اور ہن سنا جی آ جڑا ہے نا یہ حدیث جڑیاں موجود نے بھی انہاں تو بعد نماز نہیں پڑھی دی، یہ حدیثاں ساڈے کولوں کنہ کنہ دا جواب بندیاں نے. یہ اور یہ جواب ہے ان کی طرف سے من کے بالہم حنفیوں کی طرف سے بے ازاء قول مخالفہم، ان کے بے مخالف کے قول کے مقابلے میں یہ جواب ہے. کیڑا برکعتین کہ عصر کے بعد 2 رکعتاں نفل جائز نے جی. ان دا جواب آ گیا بنینیاں حدیثاں میں منع ہے. اور اسی طرح یہ حدیثیں بے ازا اس کے قول کے مقابلے میں جنہوں نے جائز رکھا ہے فجر کو، اگرچہ سورج طلوع ہو جائے فرض فجر بھی جائز ہے کہ کوئی نہیں، ساڑھے نزدیک کوئی نہیں. ایک توجیہ ہے اس کو سنا سکتا ہے بندہ، کیڑی سنا ہے تو مولی ارسلان کھلوتا رہے جتھے پہنچیا سی نا اوتھے جڑا نا جی بٹن بند کر دے جی سورج دے چڑھنے تک جی. شاباش حتیٰ کہ طلوع ہو جائے اس میں سورج.
ادے وہ پہلا پہ کام کرنا ہے وہ کہڑے پاس ٹر پے ہو علامہ مناظری. اچھا جی تیسرا باب ازائے قول ہی جنہوں نے کہا ہے کہ فجر کی سنتیں قضا کر سکتے ہیں فرضوں کے بعد. یہ بھی سارے نو ساری طرفوں یہ جواب نے اور اس کے قول کے مقابلے میں بھی جواب ہے کہ جنہوں نے تطوع جائز رکھے ہیں اوقات مکروہ میں کہڑے دن کیونکہ اندر وچ کوئی تخصیص کو نہیں ہے گی جی. اور بیت اللہ شریف میں طواف کے بعد اے فی ان ساریاں دا جواب آ گیا ان حدیثاں وچ کہ اوقات مکروہ چ نماز ٹھیک نہیں. آگے سمجھے قال القاری وقد روى الشیخان. اچھا جی وابن ماجہ رضی اللہ عنہم الی آخرہ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لفظ نے نچ کہ لا صلاة بعد الصبح حتی بول چن کیا ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتی اے مطلب ہے. اچھا جی دھیان کرا جاؤ پائی مسئلہ اور جان اس بات کو کہ صلاۃ ان دو وقتوں میں مکروہ ہے حرام اور اسی کے ساتھ ظاہر ہوگی کراہت دو رکعتوں کی کس کے بعد بمطابق اس کے جو روایت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض روایات مرفوعہ میں اور نکالا ان کو شیخان نے شراح نے کہا ہے والا کراہتہما جمہور علماء ہیں اور منع کیا کرتے تھے ان دو رکعتوں سے عصر کے بعد جناب تے آپ تم یضرب علیہما. ثواب یہ ہے کہ ثابت ہے روایات صحیحۃ الاسانید کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ان پر سرکار نے فرمائی لیکن لاکنہ کان من خصائص صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونے دا خاص ہے بس. اور سرکار نے منع فرماتے تھے اپنی امت کو ان دو سے بھی تم نہ پڑھو جیسا کہ صوم وصال سرکار نے کیا ہے اور امت کو اس سے کہ تم نے نہیں کرنا. ایک مسئلہ ہوں دوجا مسئلہ شروع جے اور دوجا مسئلہ ولا یصام ہن اے بھی روایت کتھے کتھے وے لفظ جڑے نے جی رواہ الشیخان ایدنا نبی سید خدری رضی اللہ عنہ بلفظ کہ منع فرمایا گیا یا منع فرمایا سرکار نے یوم الفطر اور یوم النحر کے روزے سے اور ایک سند میں اندہما بخاری مسلم انو مرفوعاً ایوے کہ نہیں کوئی روزہ دو دنوں میں کڑے دو دن اور لہ کیا گیا ان دونوں کے ساتھ باقی ایام وہ بھی نال نے وہ تینوں جیسا کہ روایت کی امام مسلم نے جناب نبی شاہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً جی. اچھا کہ ایام تشریق دن ہیں کس کے اور ذکر اللہ کے سبحان اللہ اور ایام تشریق عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 11 12 13 اور یہ ایام اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے ہیں پس حرام ہے بہا کس کے ساتھ فیحرم بہا اعراض عن الاکل والشرب سنا جی اے روزے کے ساتھ سیام کے ساتھ پس حرام ہے روزہ رکھ کر اعراض کرنا کس سے کھانے اور پینے سے ایشا بس جی گل مک گئی. اور حرمت روزے کی ان دنوں میں معاذ خلاف صحت نظر میں ہے نظر من سکدا کہ نہیں وہ سنے ہی او صحت نظر میں ہے بے صوم حاضر ایام منع کیا اس کو اکثر نے اور جائز رکھا ہے اس کو کیونکہ نظر صوم تا نہیں نا صوم دا غیر ہے وہ تو صرف نا قسم روزہ رکھنے دے نال تے نا جی اعراض تا ہونا جل کل باقاعدہ رکھے دا اور نہیں معصیت کس میں میں صرف کل روزہ رکھنا منی محض وہ تو فعل میں ہے تو پس نظر صحیح ہے کیونکہ تسمیہ صحیح ہے اور رکھے نہ قضا کرے اس کی جگہ روزہ آخر اور محل تحقیق اس کا پڑھے کہ بھائی جی کہ بھائی او اے نہ لینا منع نہیں ہے
اعراض ہوندا ہے بھی کل جلے روزہ رکھے گا تے لہذا نظر صحیح ہے ہن حکم ہے بھی کہ کل نہ رکھے ان دی جگہ تے قضا کرے نظر ہو گئی ہے ہن تیسرا حکم جی تیسرا او بھائی بلا تشد الرحال دھیان کرا جے وہ پلا جے اے مسئلہ سمجھا جے میں سفر نہ کیتا جائے صرف 3 مسجداں دا رواہ الشیخان وغیرہما ایدن عن ابی سعید رضی اللہ عنہ فراویاہ ابو دا روایت کیا ہے اس کو فراویاہ شیخین اور ابو داود اور امام نسائی ابن ماجہ ساریاں ہستیاں ابو ہریرہ رضی اللہ شیخان و ترمذی ابن ماجہ نبی سعید عن ابن عمر قضا قال القاری پس ظاہر الحدیث ہن سنو مسئلہ ظاہر الحدیث نہ یا کس سے ان 3 مواضع کے غیر کی طرف وہ مواضع کہ جن کو اللہ نے خاص کیا ہے مزید فضل اور عظمت اور کرامت کے ساتھ برخلاف ان جگہوں کے غیر جگہیں کیونکہ وہ فضل اور برکت میں یہ تینوں جو ہے نا فَإِنَّهَا فِي الْفَضْلِ برکت متقاربہ اور نہیں خاص کیا شارع نے کسی شے کو ان سے کس کے ساتھ بے خصوص ہے تو مقصود کسرے بند کرنا سفر ان پر من جہت تقرب و تعبد ہے سنیں جی وگرنہ پس بے نیکی دی نیت کر کے سفر کرنا جگہ دا وہ صرف 3 مسجداں نے جی وگرنہ پس اگر مس کیا حاجت نے کرے حاجت اس کے غیر کی طرف علم حاصل کرنا تجارت کرنی ادائے حقوق کے لیے جانا مثلا تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے جی ایک گل ہے دوسرا اور تحقیق اختلاف کیا گیا ہے سفر میں قبور صلحاء کی زیارت کے لیے صلحاء کی اور سونے دی بارگاہ دی حاضری تے جڑے نا جی او آج بڑی وڈی عبادت ہے سبحان اللہ جی لے زیارت قبور صلحاء اور مسافرت کس کے لیے مواضع متبرکہ جو ہیں وہاں سے برکت حاصل کرنے کے لیے جانا کیڑے استاد جی میں نہیں پتہ مسئلہ سمجھو جی جو مواضع متبرکہ ہیں وہاں سے تو اس میں اختلاف ہے مباح سمجھا ہے اس کو جائز سمجھ اباحہ و جوزہ بعضہم تے و مانعہ اور بعض نے کہا کہ نہیں جائز قصد ان 3 مسجدوں کے غیر کا بطریقے نظر مان کے نہ جائے جا سکتا ہے پس اگر نظر مانے بھی اس کے ساتھ کسی ایک نے تو نہیں واجب وفا اس کے ساتھ ظاہر یہ ہے کہ کلام کس میں ہے اور جزمی بات پہ گل ہو رہی ہے اللہ نال مستثنا کون ہے مسجدہ تو پھر مستثنا میں کون ہونا چاہیے جزمی بات یہ ہے کہ کلام کن میں ہے اور مستثنا میں مقدر ہے اور وہ بھی کیا ہو اللہ وفقل تو پس بے شک مقدر کیا جائے گا مستثنا کی جنس سے ہن مانا پس کسی ہور مسجد دی عبادت بھائی برکت حاصل کرنے واسطے کجاوے بن کے نہ جاؤ بلکہ صرف ان 3 میں جاؤ انہاں سنیں جی او پلے ہو ایک تو جڑا مسئلہ سمجھے پہ بھی دوجا بھی سمجھو نا سونے دے فرمان دے اللہ تعالیٰ فیض نصیب کرے وہ سونے بھی تے سمجھانا سے بھی کرے میرے امتی اس تبرک دے ناؤ دے ساری زندگی سفر نہ کرتے رہ جانا کچھ پڑھنا پڑھانا بھی تے ہے نا پھر ڈکیا بھی اے نہ 3 تے آنا ہے باقی بھی اپنا گھر کام کرو جی یہ بھی تے تصویر تے رخ ویکھو نا بھی ڈکیا جا رہا ہے بھی کم کرو بہ کے اچھا جی دھیان وہ نکیو تو اب جو ہے نا وہ ہوگا پس غیر مساجد بے مسجد کے علاوہ جو باقی جگہیں ہیں ان کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں ہے او مستثنا میں نو بھی مسجد تے مستثنا بھی بندی تھے جی پس غیر مساجد باقی رہے گا خارج کس سے کلام کے گل مک گئی اور وقت جو قال اور کبھی یوں کہا گیا کہ مقصود بیان اہتمام شان بحاظ البقاء ثلاثہ متبرکہ اور سفر ان کی طرف بمانا کہ ان سفر اگر قصد کیا جائے ہیں جی تو مناسب ہے یہ کہ
ہاں مطلب ہوں بعد نہ کہ بھی یہ مطلب ہے سونے کا فرمان دا مطلب ہے سونے فرمایا اگر تسی کسی جگہ تے جانا چاہتے ہیں برکت حاصل کرنے واسطے تو انہاں تیناں جگہ تے آؤ ایتھے آؤ بھائی سنیا جی بھی اللہ دے گھر بھی نے تے نمازاں دا ثواب بھی زیادہ تے مدینہ شریف جاؤ گے تو سونے دی بارگاہ پہنچ گئے تسی سبحان اللہ اچھا جی وفی غیرہا بنسبت الیہا صرف کی معانات و مقاسات اس لیے کہ سفر الی غیرہا حرام ممنوع ہے غلط کرنا جی الا الی ثلاثت قال سیوطی فی قوت المغتزی یہ حاشیہ جناب عبدہ ترمذی شریف ہوتا جی کہ بعض نے کہا ہے کہ وہ نفی بمانا نہی ہے اور بعض نے کہا ہے یہ صرف اخبار ہے نہ کہ نہی ہے قال النووی معنی اس کا کہ نہیں فضیلت شد رحال میں کسی مسجد کی طرف سوائے گل وضاحت ہوگی جی کی ہوگی وضاحت ہوگی اور باقی تو مسجداں دی صرف تزیین ویکھن جانا ہے نا یار بھی اتنے نہ صادقہ بعد ایک مسجد بنی ویکھن والی ہے اے تو سیر گاہ والی گل ہوئی نا اور نقل کیا ہے اس کو جمہور علماء سے کنہوں نے علامہ نووی نے اور فرمایا علامہ عراقی نے من احسن محامل الحدیث یہ ہے کہ مراد اس سے حکم ہے مساجد کا فقط اور یہ کہ نہ باندھے جائیں کجاوے کدھر کسی مسجد کی طرف مساجد سے سوائے ایشابہ سے باقی رہ گیا قصد غیر مسجد کا سفر کرنا کس میں اور بائیاں دا اور تجارت اور تنزہ کی پہ ایتھے گند پہ گیا ہے ایمان خراب ہو رہا ہے کچھ دن میں تو دور چلا جانا وہاں اے تنزہ ہے وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ فَلَيْسَ وَقَدْ وَارَدَ ذَلِكَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي روایت احمد باقی ہون اے گل ختم ہو گئی جے کیڑی کہ ایتھے ایمان دی خرابی ہے بچے برباد ہو رہے ہیں کلونی نو مارو گولا اٹھ کے مڑ کے پنڈ جاندے ہیں اے تصور مک گیا ہون تصور ہے بغیرتی والا حدیث نو نہ پیش کرنا انہاں بیماریاں نو جنہوں نے بیماری پیندی جنہوں بھی کہ بھئی جڑا ہے نا چونکہ 3 مسجدوں کا حکم ہے لہٰذا مدینہ شریف جائیں تو مسجد نبی کی نیت کر کے جائیں سرکار کی نیت کر کے نہ جائیں اب بیماری ہو بھئی یہ تو ذکر ہی نہیں ہے گا جی یہ تنہ دی فضیلت اسی کنے جہاں مرات تو سافر ہو چوتھا مسئلہ کی شے بھی عورت سفر ایک گل ان کار بڑھو جی بڑھ گئی قال القاری رحمہ اللہ بھئی نہ سفر کرے اے ماضی رحم محرم ان دے نال کرے اس تو سوا انہیں اللہ ماضی رحم محرم ان دے نال جیسا کہ جڑا چولی چکیا سو کم از کم مراحق تو ہوئے جی مطلب بھائی ماموں چچا باقی تو باقی ہیں سنبازی نے جی اور اسی لیے روایت کیا شیخان نے عن قضا عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہ نہ سفر کرے عورت 2 دن کا مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا یا اس کا منہا یا اس سا ذو محرم ہو مسلم کی لفظ ہے الہام آباد 3 دن کا اور وفی لفظ لہو فوق ثلاثن روا احمد الاخر ہی اچھا جی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بلفظ لا تسافر المرأة الا مع اگے چلو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ولفظہ لا تسافر بریدا الا ومعها محرم کہ حرام ہو وہ حرام ہو عورت پر پیوں دی شادی کرنی حرام ہوئے جی یہ ہوں جی برید 2 فرسخی یا جیسا کہ قاموس میں اور فی روایت طبرانی فی موجم میں 3 میل بھی ہے گئی سنیں بس کہا گیا کیل لہو کہ بے شک لوگ کہتے تھے کیا فقالا وہم جی
اور روایت کی اس کو احمد و شیخان نے ابن عباس بلفظ لا تسافر المرأة الا، اور نہ داخل ہو عورت کے پاس رجل غیر مگر اس کے ساتھ تاں انج نہ جا کے وہذا تصریح بالمطلقاً، یہ تصریح بالمنع مطلقاً، اگر حمل کیا جائے سفر کو، کیونکہ سفر امتحان کرا جائے بولا جاتا ہے اس پر جو علامہ دون یوم تے لیلہ بھی سفر آندے نے، اور صحیح میں ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً کہ فرمایا کہ نہیں حلال عورت کے لیے جو ایمان لاتی ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر یہ کہ سفر کرے مگر اپنے سنیں وفی لفظ مسلم مسیرۃ لیلۃ، وفی لفظ صرف یوم ہے، اور تحقیق روایت کی گئی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلنا مکروہ ہے، نکلنا عورت کے لیے سفر کتنا بغیر محرم کے، لیکن مذہب کہ انہ یباح لہ الخروج الی ما دون مدت سفر بغیر محرم، جب کہ ہو حاجت کے لیے مجبوری بن گئی ہے، سنا جی تے باقی نہ وہ منع کر لینا تو ہو گیا نا، بیان و کلمات الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے کلمات کا بیان۔ جی ابو حنیفہ ابن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا، وكان الرجل إذا طعم تجمع إليه، فانطلق حزينا بما رأى من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك طعامه وما كان يستمع إليه، ودخل مسجده يصلي، فبينما هو كذلك إذ نعس فأتاه آت في النوم فقال هل علمت مما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال فهو لهذا التعظيم فأته فمره أن يأمر بلالا أن يؤذن، آگے ٹورنا فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ثم علمه الإقامة مثل ذلك، وقال في آخره قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كأذان الناس وإقامتهم۔ فاقبل الأنصاري فقعد على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فمر أبو بكر فقال استأذن لي، فقد رأى مثل ذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن للأنصاري فدخل فأخبر بالذي رأى، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد أخبرنا أبو بكر مثل ذلك، فأمر بلالا أن يؤذن بذلك، آن ہے بچ فأمر بلال یؤذن بذلك وفی روایت پورا کر دینا رواية أن رجل من الأنصار مر برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرآه حزينا، وكان الرجل ذا طعام يعشى معه، فانصرف لما رأى من حضور یہ نا تاشیہ نا تاشیہ یعشا معاہو يعشى معه، نہ مجھول نہ پڑھ چلو ٹھیک ہے فانصرف لما رأى من حضور رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وترك طعامه فدخل مسجده يصلي، فبينما هو كذلك إذ نعس فأتاه آت في النوم فقال له تدري ما أحزن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال قال لا، قال هو النداء فأتہ بأن یأمر قال الرجل فعلمه الأذان الله أكبر الله بالکل ہے قال رجل جی ہے ہے، قال رجل قال الرجل ٹھیک ہے فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين،
حي على الصلاة مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر لا إله إلا الله ثم علمه الإقامة كذلك ثم قال في آخره قد قامت الصلاة مرتين كأذان الناس وإقامتهم فانتبه الأنصاري فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بالباب فجاء أبو بكر فقال الأنصاري استأذن لي فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك ثم دخل الأنصاري فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أبو بكر فقال مر بلالا بمثل ذلك. چلو جی اگر تو حدیث پڑھی سی حاشیے آ رہی دوبارہ اور طرح سے ہیں، حضرت توجہ کرو. روایت کی گئی ہے جناب ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل من الانصار او نکا جائے، یہ عبداللہ بن زید بن عبد رب ہے، وہ جن ازان دی خواب ویکھی سی کہ ایک رجل من الانصار گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، پس دیکھا سرکار کو حزین، سونے کو گزرے بے سونے پریشان نے. اور یہ ابن بریدہ کہتے ہیں اور رجل انصاری جب کھانا کھاتا تھا تو جمع ہو جاتے تھے فقراء اس کے پاس. ادھر سخی بندہ سی تے پیسے واہ سن تے جس لئے کھانا کھانا تے اور محلے تے جنہیں غریب کٹھے ہو جانے تے سارا کھوانا جی. یہ جل کر گیا نا جی تو پس چلا گیا حزیناً بس باب اس کے کہ دیکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن سے کہ سرکار پریشان ہے. تو یہ بھی کر گیا پریشان دینے پہ ہوں. بسم اللہ. تو جا کے نا فتارہ کا تو عام ہو اور چھوڑ دیا تو عام اور وہ جو تھا جمع اس کی طرف، کھانا بھی چھڈیا تے جیڑے شام دا ٹائم سی کھانا چھڈیا رات دا ٹائم سی تو کھانا چھوڑیا تے وہ جڑا کی جیڑے نہ جمع پونجی نہیں جیڑے لوگ جمع وسن نا سارا کچھ چھڑ کے اتھ بھی کھاؤ پیو جاؤ. اور داخل ہو گیا اپنی مسجد کو ایفی محلے دی مسجد اتھے جڑی سی اندر بھی داخل ہو گئے. نماز پڑھی بس اسی سنا میں کہ وہ اسی طرح پریشان ہی تھے مسجد میں. تو اچانک نیند آ گئی، ناس سو گئے اتھے مسیتے سو گئے. پس آیا ان کے پاس ایک آنے والا خواب میں، صحابی کے پاس خواب جگہ بندہ آیا. پس کہا اس نے کیا جانتے ہو مما کس وجہ جانتے ہو اس شے کو جی مما اس جانتے ہو کہ کس وجہ سے پریشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مما اس شے سے بھی اس شے کو جانتے ہو. کہ انصاری کہتے ہیں میں نے کہا لا. تو اس فرشتے نے کہا جو خواب میں آیا کہ پس وہ حزن اس اذان کی وجہ سے ہے، لے معرفت کیفیت الاذان جی بھی اس تعظیم کی وجہ سے. پس جا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پس حکم دیں فمر ہو یعنی جا کر عرض کر سرکار کو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے جی کہ یہ کہ حکم دیں سرکار بلال کو یہ کہ اذان دیں، یہ کہ اے انہیں دے بچ آ گیا وہ سے فرشتے ساری گل آکھی کہ جاؤ سونے کول بھی اللہ دے پاس پیغام ہے کہ بھی اے اذان ہے تے بلال نو حکم دیو کو کی کرنا. بسم اللہ. پس سکھائی فرشتے نے جو اس انصاری کو ساری اذان، ساری اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ایک بار ہو گیا تو انج دا دو باری سنا جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حی بھی اگو مطلب خلاصہ کر کے بیان کیتا نے، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر سکھائی اس خواب میں آنے والے نے انصاری رضی اللہ عنہ کو اقامت
مثل اس کے مثل انی، اور کہا اس کے آخر میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بھی وہ راوی کہتے ہیں جیسا کہ اذان دینا لوگوں کا اور اقامت دینا لوگوں کا، جی میں تسی اذان اقامت دیندے ہو نا بھی انج دی سکھائی۔ پس آ گئے انصاری اس مسجد سے، جی اٹھیا فٹو فٹ وضو کیتا تیار ہو کے، فقعدا پس بیٹھ گئے، اور رات دا وقت سی، بیٹھ گئے منتظرن لخروجہ علی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دے دروازے تے بہ گیا کہ پس گزرے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارادہ کرتے تھے سرکار کے پاس جانے کا، تو وہ ظاہر ہے وہ تو سرکار کے سسر تھے، جی تو وہ جناب عائشہ صدیقہ بیٹی ہیں، گھر جا سکتے ہیں۔ تو پس انصاری نے عرض کی کہ اجازت مانگنا میرے لیے، کہ میرا دسنا جی باہر بیٹھے نے اجازت مانگ رہے بھی ملنا چاہنا میں جی۔ اور تحقیق دیکھی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب مثل اس کے، انہاں بھی خواب یہ کچھ ویکھیا سارا جی۔ پس خبر دی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس خواب کی، یعنی پوری اذان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اجازت مانگی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انصاری کے لیے، پس داخل ہوا انصاری، پس خبر دی اس کی جو انہوں نے دیکھا تھا، تو پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق خبر دے دی ہم کو جناب ابو بکر نے مثل اس کے۔ پس پھر حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو، اذان دی انہوں نے ان لفظوں کے ساتھ۔ ایک روایت منع کرا گا بھی کر لینا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک رجل من، پیچھے سند ہو یہ ایک رجل من الانصار، وہی صحابی گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے، پس دیکھا سرکار کو حزین، وکان الرجل، اور رجل جب کھانا کھاتا تھا جی شام کا، تو شام بھی شام کے وقت کھانا کھاتے تھے آپ کے ساتھ جی۔ اور تھلے لکھا ہو شرج یاکل الناس معه طعام العشاء، بھی شام دے وقت بڑے لوگ اکٹھے ہو جاندے سن جی۔ تو پس چلے گئے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حزن کو، اور چھوڑ دیا طعام، پس داخل ہو گئے اپنی مسجد میں۔ انہوں نے احساس تو داخل ہو گئے اپنی مسجد کو، نماز پڑھنے لگے، پس اسی سنا میں کہ وہ اسی طرح تھے، اچانک نیند آ گئی، پس آیا ان کے پاس ایک آنے والا نیند میں، پس کہا اس نے اس انصاری کو، اے حمزہ استفہام محذوف ہی، کیا جانتے ہیں آپ کس چیز نے پریشان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہا لا، فرمایا وہ اذان ہے۔ تو پس جائیں آپ سرکار کے پاس، بہیں طور کے سرکار حکم دے جناب بلال کو کہ یہ اذان پڑھیں۔ تو آگے کی لفظ ہے رجل کہتے ہیں، انصاری کہتے ہیں، پس سکھائی فرشتے نے ان کو ساری اذان، اللہ اکبر مرتین، اشہد اللہ الہ الا اللہ مرتین، اشہد ان محمد رسول اللہ مرتین، حی علی الصلاۃ مرتین، حی علی الفلاح مرتین، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر سکھائی اس آنے والے نے انصاری رجل کو اقامت اسی طرح، پھر کہا اس کے آخر میں قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، جیسا کہ لوگوں کی اذان اور لوگوں کی اقامت۔ پس بیدار ہوا انصاری، پس حاضر ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور دارہ فجالس بالباب، پس آ گئے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس عرض کی انصاری نے اجازت مانگنا میرے لیے، پس تشریف لے گئے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، پس خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بمثل ذالک۔ پھر داخل ہوئے انصاری، پس خبر دی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو انہوں نے دیکھا تھا، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق خبر دے دیے ہمیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پس آپ فقالا فرمایا کہ حکم دے تو بلال کو اس کی مثل کے ساتھ، نال کھلو
दसी आ ते वो आखी आउण ते हज़रत उमर उस वक्त फिर चादर खिंचते आए सन जी कि उन्हें आखे जी ख्वाब मैं ही वेखी है जी तो लगता कोई तारद नहीं है पीछे पड़ा सा जी और सहाबा ने भी ख्वाब वेखी सी याद है ना ऐ शाबाश से जी मना करो जी रवायत की गई है जनाब इब्ने बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि एक रजुल मिनल अंसार गुजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से बस देखा उसने सरकार और रजुल था जब खाना खाता तो जमा हो जाते फुकरा उसके पास शाबात्यान मना चला कर गया हज़ीनन बसबब उस शय के जो देखा उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर से बस छोड़ दिया उसने अपना खाना और उनको जो जमा थे उसके पास दाखिल हो गया अपनी महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने लग गया बस इसी स्नाम में वो इसी तरह परेशान था अचानक सो गया बस आया उसके पास एक आने वाला ख्वाब में बस कहा उसने क्या जानता है तू किस शय की वजह से गमगीन हुए गमज़दा हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा अंसारी ने नहीं कहा उसने बस वो हुज़ूर इस ताज़ीम की वजह से है बस रिश्ते ने आपको अज़ान बस खाई उसने आपको अज़ान अल्लाहु अकबर 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 मरतबा हय्या अलस सलाह 2 मरतबा हय्या अलल फलाह 2 मरतबा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह फिर सिखाई उसने आपको इकामत इसी की मिसल और पढ़ा उसके आखिर में कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे अज़ान लोगों की और इकामत लोगों की बस आए सारी बस बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बस गुजरे जनाब अबू बकर बस अर्ज़ की अंसारी ने इजाज़त तलब करना मेरे लिए और जनाब अबू बकर ने तारीख देखी कि ख्वाब इसी की बस खबर दी जनाब अबू बकर ने उस ख्वाब की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर इजाज़त तलब की अंसारी के लिए बस दाखिल हुए अंसारी बस खबर दी उस ख्वाब की जो उन्होंने देखी थी बस फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकि खबर दी है हमें जनाब अबू बकर ने इसी की नज़र बस हुक्म दिया जनाब बिलाल को कि अजान दें इन अल्फाज के साथ और एक रिवायत में है कि एक रजुल मिनल अंसार गुजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास देखा उसने सरकार को और रजुल ज़ात था खाना खाते थे लोग उसके पास शाम का बस चला गया जब देखा उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर से और छोड़ दिया अपना तमाम बस दाखिल हो गया अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने लग गया इसी स्ना में वो इसी तरह गमगीन था अचानक सो गया बस आया उसके पास एक आने वाला ख्वाब में बस कहा उसने उसको क्या जानता है तू किस चीज़ ने गमगीन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा उस सहाबी ने नहीं कहा उसने वो निदा है बस जाइए आप सरकार के पास अर्ज़ करें सरकार से वो हुक्म दें जनाब बिलाल को कहा उस रजुल ने पास सिखाई उसने मुझे अज़ान अल्लाहु अकबर 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह 2 मरतबा हय्या अलस सलाह 2 मरतबा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह फिर सिखाई उसने इकामत इसी तरह फिर पढ़ा उसके आखिर में कद कामत सलात 2 मरतबा जैसे अजान लोगों की और इकामत लोगों की बस जागे अंसारी बस आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बस बैठ के दरवाजे पर बस आए जनाब अबू बकर बस अर्ज़ की अंसारी ने इजाज़त तलब करना मेरे लिए बस दाखिल हुए जनाब अबू बकर बस खबर दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी मिसल के साथ फिर दाखिल हुए अंसारी बस खबर दी सरकार को उस ख्वाब की जो उन्होंने देखी थी बस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताक़ीद खबर दे दी है हमें जनाब अबू बकर ने बस फरमाया बिलाल को इसकी मिसल के साथ एक हदीस पढ़ लेना फिर कल शर्म पढ़ेंगे अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अज़्ज़नल मुअज़्ज़िनु क़ाला मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन रवायत की गई है जनाब अब्दुल्ला बिन दीनार से वो कहते हैं कि सुना मैंने जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को वो फरमा रहे थे कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यक़ूल फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़ान देता मुअज़्ज़िन
تو قالا سرکار پڑھتے مثل اس کے جو پڑھتا مؤذن، جی بے سرکار اسی طرح نال پڑھ دے جی۔ جناب عبداللہ بن دینار سے آپ فرماتے ہیں سنا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے مؤذن کو جب سنتے تو سرکار پڑھتے مثل اس کے جو پڑھتا مؤذن۔